بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میں عادت سے مجبور ہوں، میں رات کو وقت پر سونا چاہتا ہوں لیکن رات کو موبائل استعمال کرنے کی عادت سے مجبور ہوں۔ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں نا، اسی طرح اگر اچھی عادتیں پال لیں تو آپ اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ اور یقین مانیے کہ اچھی عادتیں آپ کو وہ کچھ حاصل کر کے دے سکتی ہیں جو آپ کا خواب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 سپر ہیبٹس کے بارے میں جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہیں، آپ کو سکسیس دلا سکتی ہیں اور آپ جو بھی لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بڑی آسانی سے حاصل کر کے دے سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے ایک نارمل ویڈیو کی طرح سن کر ہی نہیں نکال دینا، بلکہ اس میں بتائی گئی 10 عادتوں کو کہیں پر نوٹ کر کے دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں اتارنا شروع کرنا ہے، جو نہ صرف آپ کو کامیابی دلائیں گی بلکہ آپ کو ایک ایسا اچھا انسان بھی بنائیں گی کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہی بولیں گے کہ میں بھی اس انسان کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ اگر دنیا کی کوئی نمبر 1 عادت ہے جو ہر ایک سکسیسفل انسان فالو کرتا ہے تو وہ ہے صبح کے الارم کی پہلی گھنٹی کو ہرا کر بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جانا۔ اگر آپ الارم کی پہلی بیل پر بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بستر کو فولڈ کر کے اپنے دن کو شاندار بنانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ پورے دن میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ہوگا جس کو آپ ہرا نہ سکیں۔ صبح جلدی اٹھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں کتنی ول پاور ہے، آپ کے لائف میں آپ کے خوابوں کو اچیو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے ایکسٹرا ٹائم، ایکسٹرا انرجی، ایکسٹرا ایفرٹ، جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ کچھ ایکسٹرا ہی دلائے گا۔ اگر آپ صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے مجبور ہیں تو روزانہ اپنے الارم کو 5 منٹ پہلے لگائیں اور کچھ ہی دن میں آج کی نسبت صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے کچھ نیا سیکھتے رہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور عادت ہے جو ہر اس عظیم انسان میں ہے جو اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، چاہے وہ ایلون مسک ہو، بل گیٹس ہو یا پھر وارن بفیٹ ہو، چاہے کوئی بھی ایسا نام جو اپنی فیلڈ میں بادشاہ ہے۔ ہمیشہ نیا سیکھے۔ اس زندگی میں جتنا بھی سیکھتے ہو کبھی نہ کبھی وہ کام ضرور آتا ہے۔ سکسیسفل لوگ اپنے خوابوں کو پانے کے لیے ہر طرح کے تجربات کرتے ہیں، اپنے خوابوں کے بارے میں ہر ایک وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو اس خواب کو اور آسان بنا دے۔ چاہے آپ ایک لائن کا علم سیکھیں لیکن ہمیشہ کچھ نیا ضرور سیکھیں۔ دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس فیلڈ کا بادشاہ بننا چاہتے ہو اس کے بارے میں ہمیشہ نیا سیکھنے کے لیے بےتاب رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی چیز سیکھ جائیں جو آپ کو اتنا حاصل کر کے دے دے جتنا آپ نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک بچے کی طرح سیکھنا پڑے گا۔ نمبر 3، بولیں کم اور سنیں زیادہ۔ اللہ نے انسان کو 2 کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے تاکہ سنے زیادہ اور بولے کم۔ سننے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے، سننے والوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کم بولنے کا مطلب ہے انرجی کا کم ضائع ہونا، لوگوں کے منہ زیادہ نہ لگنا، کسی کے سامنے ہلکے نہ پڑنا۔ کم بولنے والے اور زیادہ سننے والے لوگ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ جب انسان کم بولتا ہے تو اس کی سوچنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان کم بولتا ہے تو وہ خود سے زیادہ جڑا رہتا ہے، اس کے اندر کے خیالات اتنے طاقتور ہوتے ہیں جتنے کسی بھی منزل کو خود کے گھٹنوں کے نیچے لانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، انکار کرنا سیکھیں۔ ہم کوئی کٹ پتلی نہیں ہیں جو ہر بات پر جی بھائی، جی سر، ہاں جی کرتے رہیں۔ میں ایک الگ انسان ہوں، میرے خواب الگ ہیں تو میرے اصول بھی الگ ہوں گے، میری منزل الگ ہے تو میرا راستہ بھی الگ ہوگا۔ اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ جو طریقہ دوسروں کے لیے کام کرے وہ میرے لیے بھی کام کرے۔ اگر میں بھی دوسروں کا طریقہ استعمال کروں گا تو دوسروں جیسا ہی بن جاؤں گا۔ میں اس 800 کروڑ کی دنیا کا سب سے الگ انسان ہوں اور مجھے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، ہر اس بات کے لیے، ہر اس کام کے لیے جو میرے خواب کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں ہے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کا تو منع کرنا سیکھیے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نہیں بلکہ فوجی بننا ہے، زبردستی زیادہ دن تک نہیں چلتی اور نہ ہی کچھ حاصل کر کے دیتی ہے۔ نمبر 5، رسک لینا سیکھیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا رسک ہے رسک نہ لینا۔ اگر آپ رسک نہیں لے رہے تو آپ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرنے کا یا وہیں پر ہمیشہ کے لیے اٹک جانے کا جہاں پر آج آپ ہو۔ دل سے رسک لینے کا ڈر نکال دیجئے۔ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ رسک لینا چاہیے، رسک لینا سیکھیے۔ آپ رسک لینے کا کبھی بھی افسوس نہیں کریں گے، لیکن اگر رسک نہیں لیا تو افسوس اس وقت ہوگا جب آپ ایک بستر پر لیٹے ہوں گے اور ناک میں آکسیجن کا پائپ لگا ہوگا۔ نمبر 7، فیصلہ لینا سیکھیے اور ایکشن لینے میں دیر مت کیجیے۔ ایسے کتنے کام ہیں جو آپ نے آج تک پینڈنگ چھوڑ رکھے ہیں، ایسے کتنے فیصلے ہیں جو آج آپ کے لیے لینا بہت ضروری ہے لیکن آپ لینا نہیں چاہتے، فیصلہ ہی نہیں لینا چاہتے کہ آپ کو اس رشتے میں رہنا ہے یا نہیں۔
آپ کو اس جاب کو چھوڑنا ہے یا نہیں۔ فیصلہ لینا سیکھیے۔ فیصلہ نہ لینے سے کئی گنا بہتر ہے کہ کوئی ایک فیصلہ لے کر اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب ایک بار فیصلہ لے لیا جائے تو اس کے بعد فوراً عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان کے فیصلہ لینے اور عمل کرنے کے درمیان کا وقت تقریباً 0 ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رات کو 11 بجے کوئی فیصلہ لیا ہے، کوئی منصوبہ بنایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو 11:01 پر آپ کے اعمال اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ نمبر 8، اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کے ساتھ آپ اگلے 60 سال گزارنے والے ہو، اور وہ خود ہو۔ آپ اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ اپنے ماضی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ دن میں کل 10 منٹ کہیں پرسکون اکیلے بیٹھ کر اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کہاں سے آئے تھے، ابھی آپ کہاں ہو، اور آگے آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کی آج کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی چیلنج کون سی ہے؟ آپ کو آپ کے خود کے علاوہ کوئی بھی انسان بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ وقت کو کام میں لینا سیکھیے۔ وقت ایک ایسا بیلنس ہے جو ہمیشہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اس کے کم ہونے کی رفتار برابر ہے اور یہ ایک مستقل حقیقت ہے۔ وقت پر کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت ہی ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس کے ساتھ تو آپ دوڑ سکتے ہو لیکن اس کے پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اسے آگے نکل سکتے ہو۔ آج جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھیے اور آج کے وقت میں آپ کے لیے جو اہم ہو اس کام کو کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ نمبر 10، پیسہ کمائیے، بچائیے اور سرمایہ کاری کیجیے، لیکن ضائع کبھی مت کیجیے۔ اپنے کمرے میں ایک بار چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آپ نے جوش میں آ کر خرید تو لی لیکن اب وہ پڑی پڑی دھول کھا رہی ہیں۔ الماری کھول کر دیکھیے، ایسے کتنے کپڑے ہیں جو آپ نے خریدنے کے بعد صرف 2-4 بار ہی پہنے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ مجھے یہ چیز خریدنی چاہیے تو اپنے آپ سے کہیں یہ چیز تو میں خریدوں گا لیکن 10 دن بعد خریدوں گا۔ جو فیصلے فضول چیزیں خریدنے والے تھے وہ 10 دن بعد مکمل بدل جائیں گے۔ دیکھیں بھائی، پیسہ بچائیے، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ اگر آپ کی محنت کی نہیں ہے تو آپ کے گھر والوں کی محنت کی کمائی ہے۔ جتنا پیسہ کما رہے ہو اسے سرمایہ کاری کیجیے، وہاں سے جو پیسہ آئے اسے دوبارہ سرمایہ کاری کیجیے، پھر وہاں سے جو منافع نکل کر آئے اسے اپنے اخراجات نکالیے۔ یہی ہوتا ہے ایک ماسٹر پیس فائنینشل پلان۔ کمائیے، بچائیے، سرمایہ کاری کیجیے اور سرمایہ کاری کے منافع سے اپنا خرچ نکالیے۔ آپ کے پاس پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پیسے ہمیشہ بڑھیں گے۔ آج آپ کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو لیکن ایک دن بغیر پیسے کے گزارا کر کے دیکھیں، اور جب بغیر پیسے کے دن گزارو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ بھی کسی پیسے سے ہی آئے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔